عاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد بارك وسلم صلوا عليه صلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد أفترى على الله كذبا به جنة بل الذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب والضلال البعيد اور کافر بولے کیا ہم تمہیں ایسا مرد بتا دیں جو تمہیں خبر دے کہ جب تم پرزا ہو کر بالکل ریزہ ریزہ ہو جاؤ تو پھر تمہیں نیا بناتا ہے کیا اللہ پر اس نے جھوٹ باندھا یا اسے سودا ہے بلکہ وہ جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے عذاب اور دور کی گمراہی میں ہے کل آپ نے سنا کہ کافروں کا یہ عقیدہ ہے کہ انسان مر کر مٹی میں مل گیا مر گیا ختم یہ تو ہمارا عقیدہ ہے کہ مومن کبھی مرتا نہیں مومن مثل سورج ہوتا ہے مومن جہاں میں مثل خورشید جیتا ہے ادھر ڈوبے ادھر نکلا ادھر ڈوبے ادھر نکلا مومن کبھی مرتا نہیں ہمارا عقیدہ یہی پہلے ہم عالم ارواح میں تھے پھر باپ کی پیٹھ میں آئے پھر ماں کے پیٹ میں گئے پھر دنیا میں آ کے زندگی گزارے اور اس کے بعد قبر کی زندگی پھر حشر پھر جنت تو انسان کوئی مرتا یا مرنے کے بعد مٹ نہیں جاتا اس کا صرف گھر بدل جاتا چونکہ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے زمانے میں جو کافر تھے ان کا عقیدہ یہ دو چیزوں پر ٹارگٹ ہوتا تھا ایک یہ کہ اللہ تبارک و تعالی زمین اور آسمان کو بنا کے تھک گیا ہے اور وہ آرام کر رہا ہے اور اپنی خدائی ہمارے ان معبودوں کو دے دیا ہمارے معبودوں کو دے دیا تو ایک اللہ کے وہ قائل نہیں تھے ایک خدا کے اور دوسرا یہ کہ انسان یہ ہم ریزہ ریزہ ہو گئے مٹی سے مل گئے مر سڑ گئے تو ہمیں اللہ دوبارہ کیسے زندہ کرے ختم ہو گئے یہ دو چیزوں پر ان کا عقیدہ ایسا تو قرآن میں ان دونوں چیزوں کا بڑی تیزی کے ساتھ رد کیا گیا کہ ہمارے اور آپ کی طرح خدا نہیں کہ ہم تھوڑا کام کرے تھک گئے اللہ تعالیٰ کی شان یہ ہے کہ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم بھائی ہم آرام کس لیے سوتے کس لیے جو تھکاوٹ ہے اتر جائے اللہ تھکتا ہے اللہ کوئی تھکنے والا ہے نہیں اللہ رب العزت ان ساری چیزوں سے پاک سونے کی ہمیں اور آپ کو ضرورت ہے خدا کو نہیں لا تأخذہ سنۃ ولا نوم نہ اسے اونگ ہے نہ اسے نیند تو اللہ رب العزت ایک ہے اس پر قرآن میں زور دیا دوسرا یہ کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جائے گا جو ہم نے چھپ کے کھلے میں ظاہر میں کیا ساری چیزوں کا حساب دینا ہم ایسا نہیں کہ مر کر ختم ہو گئے تو کافروں کا یہ عقیدہ تھا انسان مر گیا ریزہ ریزہ ہو گیا ٹکڑے پاٹ میں کہاں دوبارہ زندہ کیا جا سکتا لیکن اللہ جب ہم کچھ نہ تھے جب اللہ نے ہمیں بنا دیا اب تو ہم کچھ تو ہیں تو اس سے بنانا آسان تو اللہ رب العزت نے جب یہ کہا محبوب ان لوگوں کو بتاؤ
کہ مر جاؤ گے تب بھی خدا کے حضور آنا پڑے گا، خدا کے حضور آنا پڑے گا۔ تو یہ کافر ہنسے تھے اور آپس میں کیا کہتے تھے؟ مطلب تم کو بتاؤں، ایک آدمی، آؤ چلو بتاؤ، وہ کہتا ہے کہ ہم ٹکڑے ٹکڑے ذرے ذرے زمین میں ہو جائیں گے، زمین میں مٹی ہو جائیں گے، پھر بھی اللہ بھی زندہ کرے گا۔ اور ہنستے تھے، کہا چلو اس آدمی کا نام بتاؤ، کہا یہ محمد جو اس طرح کی بات کر کیا کہتے؟ وہی کہا وقال الذین، کافروں نے کہا ہم ایسے آدمی کو بتا رہے جو یہ کہتا ہے کہ ہم زمین میں چلے گئے، مر گئے، جلا دیے، پھر بھی اللہ زندہ کرے۔ آؤ یہ دیکھو، اور کہا کہ اللہ رب العزت پر یہ سراسر جھوٹ بات۔ اور کیا کہا حضور کو؟ معاذ اللہ، کہا یہ یا تو جادوگر ہیں یا تو معاذ اللہ دیوانے، معاذ اللہ۔ کس کو کہا؟ حضور کو کہا۔ یہ کافروں نے ہر دور کے اندر انبیاء کو جادوگر، دیوانہ، معاذ اللہ نہ جانے کیا کیا الفاظوں سے نوازا۔ اگر آج ہمیں وہ حضور کی شان تھی، حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح کہا گیا، ہماری اور آپ کی حیثیت کیا ہے؟ ہمیں لوگ پاگل کہہ دے، دیوانہ کہہ دے، یہ ہے وہ، کوئی بڑی چیز نہیں۔ اور اس دنیا اور اس کائنات کے اندر چاہے جتنے اچھے آپ کاٹ کر ڈالو، آپ کے لوگ تنقید نہ کرے کبھی ہو ہی نہیں سکتا، چاہے کوئی کتنا بھی اچھا انسان۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کھڑے تھے، ایک جنازہ گیا، سارے لوگ تعریف کر رہے تھے، سارے لوگ کہا بڑا اچھا آدمی، بڑا اچھا۔ حضرت عمر نے کہا یہ حق نہیں بولتا ہوگا، یہ حق نہیں بولتا ہوگا، کہا اس وجہ سے اس کی لوگ تعریفیں کر رہے ہیں۔ تو آج ہوتا نا، سب میں چلتا ہے، سب میں چلتا ہے۔ جیسے چند دن پہلے دو دیوبندی باہر بات کر رہے تھے، کہنے لگی مولانا بہت حارس یہاں جماعتی کا کوئی بس کھوٹوں نہیں بولتے۔ میں نے کہا اچھا، میں نے کہا لگ رہا ہے اس کو بھی پتہ نہیں چلا کہ میں بولتا ہوں کہ نہیں بولتا ہوں۔ ایک وقت اتنا یہاں رد کیا ہوں کہ آپ لوگوں کو پتا، جو پرانے لوگ ہیں، مصطفیٰ بھائی، دیگر لوگ، سب کو پتا ہے کہ ان کے دماغ کی بتی بند ہو جائے۔ سمجھ یہ مجھ سے زیادہ بھاؤ نگر میں کوئی رد نہیں کیا ہو۔ تو ہم نے کہا ٹھیک۔ تو وہی بتایا نا، ان کو اگر ہم برا نہ کہیں تو ہم اچھے ہیں، اور اگر ان کی حقیقت کھول دے کہ نبی کے گستاخ ہیں تو پھر کہیں یار یہ بہت خراب انسان۔ تو یہ سسٹم ہی ایسا ہے کہ بس کہتے نا گول 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 کریں، ٹھیک ہے۔ تو اگر آپ حق پر ہیں، یقیناً آپ کے لوگ خلاف ہوں گے، لوگ بولے۔ آج اصل میں پرابلم یہ کہ ہمیں کوئی کچھ کہہ دے تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں بہت زیادہ، یار میرے کو بولا، میرے کو بولا، پھر دماغ میں ناچنے لگے، ہمارے اندر برداشت کا مادہ ختم ہے ہی نہیں، مادے کی بات ختم، چھوڑو۔ ورنہ آپ سوچے حضرت موسیٰ علیہ السلام پریشان ہو گئے، ان کو لوگ نہ جانے کیا 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 کہہ رہے تھے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، مولا تو میرے لیے ایسی چیز پیدا کر دی، یہ لوگ مجھے جو الٹا سیدھا برا بلا بولتے ہیں نا، مجھے نہ۔ کس نے کہا؟ موسیٰ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں دعا، کیا اے اللہ میرے لیے ایسی چیز پیدا کر دے کہ لوگ میرے کو برا بلا نہ بولیں، مجھے بہت تکلیف ہوتی، مولا برا بلا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا موسیٰ، جو چیز میں نے اپنے لیے نہیں بنائی تیرے لیے کیسے بنا دوں؟ لوگ اللہ کو برا بلا بولتے کہ نہیں؟ یار اللہ کو یار بتاؤ، اچھا کہتا جوان پر مار دیا یار اللہ یار۔ تو لوگوں نے اللہ کو آج نہیں چھوڑتے ہیں، تو میری اور آپ کی حیثیت کیا ہے؟ نہیں ہوتا ہے، سنتے ہو کہ نہیں سنتے؟ اللہ کو بھی لوگ برا بلا۔ تو اللہ نے کہا موسیٰ، جو چیز میں نے اپنے لیے نہیں بنائی تیرے لیے کیسے بنا دوں؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کو آپ سوچیں کیا کیا الفاظوں سے استعمال کرتا ہے، یہ معاذ اللہ جادوگر، معاذ اللہ یہ دیوانے۔ یہاں تک کہ ایک مرتبہ سارے عرب کے کافر اکٹھا ہو کر حضور کی بارگاہ میں آیا، پھر بڑے اچھے سے محبت سے بیٹھے، کیونکہ دن بدن اسلام پھیلتا جا رہا تھا اور یہ کافر پریشان ہوتے جا رہے تھے۔
دیکھیے آج بھی جو کافر ہیں نا اسی لیے ڈر رہے ہیں اسلام سے. کیوں؟ اسلام کا سسٹم یہ ہے کہ عدل اور انصاف، لوگوں کی مدد کرنا، یہ ساری چیزیں. تو ظاہر سے جب اسلام پھیلے گا تو جب عرب کے یہاں کے کافر دیکھیں گے اسلام اتنا اچھا مذہب ہے، لوگوں کے پڑوسیوں کی یہ حقوق، فلاں کی یہ حقوق، ماں کے یہ حقوق، باپ کی یہ حقوق، یہ کرنا، وہ خود بخود اسلام کی طرف مائل ہو جائیں گے. پھر ٹینشن ان کو اسی بات کا ہے، کہیں اسلام اگر حکومت میں آ گیا، مسلمان آ گئے، عدل و انصاف کیا تو اپنے کو سب ختم ہو گئے. تو ڈر اس بات کا ہے، ڈر اس بات کا ہے. بہرحال تو آج کا جو ہمارے لیے درس ہے وہ یہ ہے کہ ہم مرنے کے بعد اٹھائے جائیں. جو کوئی آتم ہتیا کر لیتا اس کے لیے بھی درس. دنیا کی زندگی سے پریشان ہو کر آتم ہتیا کر لیے تو یہ مت سمجھنا کہ آپ جھنجھٹ سے چھٹکارا پا گئے، اس سے بڑی جھنجھٹ میں آپ پر چلے گئے. اب قیامت تک آپ کو جس طرح تم مرے ہو وہی سزا دیتی جا رہی. اگر پھانسی لگائے ہو تو پھانسی کے بار بار پھانسی لگائے مرے، پھانسی لگائے پھر زندہ مرے، پھر پھانسی لگائے مر گئے، پھر زندہ، پھر پھانسی لگائے. یہ قیامت تک سلسلہ چلتا رہے گا، یہاں تک کہ جب قیامت قائم ہو جائے گی اس پر اللہ کی مرضی ہے، چاہے تو بخش دے چاہے تو چھوڑ دے. تو مرنے کی دنیا میں چاہے جتنی جھنجھٹیں آ جائیں یہ قدم کبھی نہیں اٹھا، ورنہ سمجھ لو اس سے بڑی پریشانی میں مبتلا ہو جاؤ. کہیں چلے جاؤ، الگ دنیا میں جا کے زندگی گزارو. دنیا اللہ کی بہت بڑی ہے، بھاؤ نگر میں رہو، کوئی ضروری تھوڑی نا. غصہ گرمی زیادہ ہو نا تو شہر چھوڑ کے چلے جاؤ. اللہ کی زمین بہت بڑی، کہیں جا کے زندگی گزارو، آرام سے کھاؤ پیو مست رہو. جب غصہ ٹھنڈا ہو جائے یا بیوی کا ٹھنڈا تو پھر واپس آ جاؤ. باقی سوچے میں پھانسا کھا لو، گلا کھا لو، اس سے کچھ حل نہیں. آج تو بڑی فراوانی ہے، بڑے اچھے دور میں ہم لوگ اللہ کے فضل سے گزر رہے ہیں. اللہ کا کروڑ احسان ہے، اتنے اچھے دور میں ہیں کہ ابھی یہاں 2 گھنٹے بعد پتہ نہیں ہم لوگ کہاں ہوں گے، احمد آباد لوگ پہنچے. اتنے زوردار روڈ بن گئے، میں نے سنا کہ 1.5 گھنٹے احمد آباد. تو سوچے تو نہیں چلے جاؤ، وہاں چلے جاؤ، کہیں بھی آپ جا کے زندگی گزار. لیکن یہ قدم اب آپ جا کے گھر میں یہ نہیں کہتے ہیں حضرت نے بڑا اچھا راستہ اور تو زیادہ کرے گا بھاگ جاؤ. بھیا میرے کو بدنام نہیں کرنا، ایک آپ کو بتا رہا ہوں اگر مرنے پہ جا تو اس سے اچھا کہیں اور جا کے تھوڑے دن زندگی گزارو. لیکن یہ قدم نہیں، ورنہ رہتی دنیا تک آپ کو یہ سزائیں ملتی رہی. اور مومن کی شان کیا ہے، جب دنیا سے رخصت ہوا، کبھی کبھی خواب میں ایسا ہوتا نا جیسے نیند میں سے یہ کر رہے وہ کر رہے ایسا کر رہے، بس اسی طرح تھوڑا تھوڑا مرنے کے بعد پتہ ہے ہاں یہ ہے. کبھی ہماری قبر ہے مصطفیٰ کے سلام کی، ہاں چاہے مجھ سے سلام دے ایسا. کبھی گنودگی ہوتی ہے نا نیند کی، ایسا ہاں پلایا ایسا. اسی طور پر مرنے کے بعد بھی ہوگا. اور یہ کبھی گہری نیند میں سو رہے، قیامت کا ہے نہیں. اب آپ سوچو ہم لوگ کتنے خوش نصیب ہیں کہ ہمیں زیادہ انتظار نہیں کرنا. جو آدم علیہ السلام کے زمانے میں انتقال کیا ان کا کیا حال ہوگا؟ کتنے ہزار سال ہو گئے. جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں تھے، جو عیسیٰ علیہ السلام کی قوم، ان کو کتنے ہزار سال انتظار کرنا. ہمیں تو بعد میں جائیں گے، پہلے جنت میں انشاءاللہ. سمجھے نا؟ بس کچھ تو ہے نہیں، بس حضور کی ذات سے لو لگی، باقی ہمارے پاس تو کچھ ہے نہیں. تو مرنے کے بعد اٹھائے جاؤ، چاہے آپ کا بدن سڑ جائے، گل جائے، ختم ہو جائے، چاہے جیسا بھی ہو جائے، لیکن آپ اٹھائے جاؤ گے، آپ ہٹے کٹے رہو گے، جوان رہو گے، سب کچھ رہے. یار اس رب کے لیے کون سی بڑی چیز ہے یار، جو لفظ کن سے ہو جا، آسمان پیدا کر دے، زمین پیدا کر دے، سب چیزوں کو پیدا کر دے. اگر وہ رب اشارہ کون ہو جا تو ہم مرے پڑے کے چل دے. ارے غوث پاک ٹھوکر مار دے، مرا ہوا چل دے انسان. غوث پاک اگر چاہے نا 12 سال ڈوبی کشتی کا جہاز بلا دے، انسان زندہ ہو کے چل دے، تو اس خالق کی کائنات کے لیے کون سی چیز مشکل ہے بھائی؟ وہ خالق کی کائنات کا کون ہے؟ میرے آقا اگر لکڑی کہہ دے تلوار ہو جائے وہ تلوار ہو جائے. تو اللہ کی شان دے کہ مرے پڑے اور لگے اٹھ چل چل. ارے حضرت عزیر کا گدھا 100 سال مرا پڑا،
اللہ نے کہا اٹھ، اس کے اندر ہڈی بھی، گوشت بھی چڑھ گیا ہڈی پہ، کھال بھی آ گئی، زندہ ہو کے چل لے۔ تو گدھے کو جو مرا ہوا پڑا ہو بھی تو سوکھ گیا ہو، ختم ہو، وہ زندہ، تو ہم تو انسان ہے، شکل مقدمے کیوں نہ زندہ کریں؟ یہ ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے۔ اللہ پاک کہنے سننے زیادہ